صبر کی دوسری قسم ہے نفس کو گناہوں سے روکنا. شیطان نفس ورغلاتے رہتے انسان کو گناہوں پر. آج کیا ہو گیا؟ گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر ہم کبھی ڈڈی کو گئے, بھینس کی ڈڈی کو, وہاں گئے تو پہلی مرتبہ گئے تو ناک کو ہاتھ لگا لیتے, ارے کیا گندی بو آ رہی بھائی پوری. لیکن دیکھے انہیں وہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہا. ہم کو دیکھے تو کراہیت ہوتی ہے, ارے یہ کیا ہے صاحب, اتنی گندگی میں بیٹھ کے کیسا کھانا کھا رہا ہے. کیوں کھا رہا کھانا؟ اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ جو کراہیت کے ماحول میں رہتے 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 کراہیت ختم ہو گئی اس کے اندر سے. اس کو غلط نہیں دکھ رہا, ہم کو غلط دکھ رہا, لیکن اس کو کیا بولا, کیا ہوا صاحب, میں سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہوں, اس کے اندر تھوڑی بیٹھ کے کھا رہا ہوں. بولتا ہوں میں تو میری جگہ بیٹھ کے کھا رہا ہوں نا. اتنی پرابلم کہیں کو ہو رہی ہے آپ کو, ناک کہیں کو پکڑ لے رہی, کہاں آئی بو, کہاں ہے بو, ارے بدبو آ رہی نا میاں, ارے کس کو بولتے بدبو, بولتا کیوں, کیونکہ وہی ماحول میں رہتا ہوں. اسی طریقے سے ہم بھی گناہ کے ماحول میں رہتے رہتے ہم میں سے تقریباً لوگوں کا اب حال یہ ہو گیا, کہاں ہے صاحب گناہ, کہاں ہے گناہ کی نحوست, کہاں ہے گناہ کا نقصان. گھر میں دیکھ رہے ہیں بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی, گانے, فلمیں, ڈانس, ناچ گانا, جھوٹ, غیبت, چغلی, ہزاروں گناہ ہو رہے, کہاں ہے صاحب نقصان, اس کا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماحول میں رہتے رہتے گناہوں کی گندگی ہماری ناک محسوس نہیں کر سک رہی, اس کی نحوست کو آنکھیں نہیں دیکھ سک رہی, اس کی نقصان اور بربادی کو دماغ سوچ نہیں سک رہا. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, پچھلے زمانے میں لوگ غیبت کرتے تھے, چغلی کرتے تھے, تو ان کو ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی اس کا نقصان ہے, اس کا یہ عذاب ہے, اس کی یہ سزا ہے, آج ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں بھی ایسے ہی مثال دی ہے. کیا تم نے کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ گندگی کے ماحول میں رہتے 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 اس کو گندگی کا احساس ختم ہو جاتا؟ ہم کو بھی اسی طرح غیبت کرتے 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 اب ختم ہو گیا. غیبت کس کو بولتے سمجھ میں نہیں آ رہا, غیبت کی سزا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ کے نافرمانی کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب کامن ہو گیا, لوگ بڑھ رہے ہابی ہے صاحب میری گانے سننا, غلط کیا ہے اس میں, ہابی ہے میری فلمیں دیکھنا, غلط کیا ہے اس میں, ٹائم پاس کو دیکھ رہا ہوں میں, میرا مقصد کوئی کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھنا نہیں ہے, کسی کے جسم کے کپڑے ہٹے ہوئے دیکھنا نہیں ہے, کسی کی لڑکی کو ناچتا ہوا دیکھنا نہیں ہے. میرا مقصد ٹائم پاس کے لیے, انجوائے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی حدیث میں کہیں بولے کہ اگر تم کسی کی بہن بیٹی کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھے, تمہاری نیت صاف ہے تو تم کو گناہ نہیں ہوتا. بولے اگر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے اس کا مقصد گناہ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد جو ٹائم پاس ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. بلکہ کہیں بولے کیا, گناہ تو گناہ ہے, کسی مقصد سے کرو. اب کوئی آدمی زہر کی شیشی لیا, لے کے زہر لے کے چمچے میں ڈال کے 2 قطرے پی لیا, میرا مقصد مرنا نہیں ہے صاحب, پائشٹ پی لے رہا ہوں میں ٹائم پاس کو. بولے تو زہر اثر نہیں کرتا کیا؟ زہر کا کام زہر کرتا. ہم کوسی بھی نیت سے پیو, گناہ تو گناہ ہے, کوسی بھی نیت سے کرو. بہت سے گناہ ہیں حیدرآباد کے لوگوں کے, لیکن ایک ایسا بہت بڑا گناہ ہے, اگر اسی ایک گناہ پہ پکڑ لیں گے تو سخت سے سخت عذاب ہوگا. اور وہ گناہ ہے اس وقت میں حیدرآباد کے نام پر بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی, حیدرآبادی ڈراموں کے نام پہ, سیریلوں کے نام پہ جو پھیلائی جا رہی. تقریباً مسلمان نوجوان ایسے ہیں جن کے فونوں میں وہ ویڈیوز ہے, ارے اپنا پٹھا ہے بھائی, کیا زبردست ایکٹنگ کرتا, نیچرل ایکٹنگ کرتا, بہت ایسا کرتا کہ ایکٹنگ میں گھس جاتا انہیں, پورا زبردست کردار کو پہن لیتا پورا. کیا میسج دیتا صاحب, زبردست میسج دیتا, زبردست پیغام دیتا. ایسے ایسے جملے کہہ کر اللہ معاف فرمائے کئی مسلمان گھرانوں میں مرد اور عورتیں حیدرآباد کی ڈراموں کے نام پر اپنی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. اس ڈرامے میں ایک عورت اداکارہ بن کے اس کی بیوی بنی ہوئی ہے. پہلے تو انہیں اس کی بیوی ہے ہی نہیں, لیکن انہیں اس کے ساتھ میں بیٹھ کے مذاق کر رہا, ٹائم پاس کر رہا, چھیڑ رہا, چھچورا پن کر رہا, لچر پنا کر رہا, جو منہ میں آیا بکواسات کر رہے, ان لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ بیٹھ کے دیکھ کے مزے لے رہے. گناہ ہی نہیں سمجھ رہے اس کو. ارے کیا میسج دیا نہیں بھائی, زبردست. ارے میسج دیا صاحب, میسج کے ساتھ کیا دیا, آنکھوں کا زنا دیا, کانوں کا زنا دیا, نامحرم اور بے غیرت اور بے شرمی دیا. گھر کی لڑکیوں کے اندر بے غیرتی پیدا ہو رہی, بے شرمی پیدا ہو رہی, ایسا کلچر پیدا ہو رہا کہ شیک ہینڈ کر سکتے صاحب, دکھا رہا نا ڈرامے میں. اگر کوئی آدمی کسی کو خلاقن بولا, صاحب آپ کو اجمیری خلاقن لا کے دیا, ہمیں اجمیری خلاقن لا کے دیا, اخبار میں لپٹ کے لا کے دیا, تو ارے کیسا لایا, میں گھیت لایا, کہ اخبار میں لاتے یارو خلاقن بول کے بولتے.
ارے نہیں صاحب آپ کو ڈبا ہونا, ڈبا کیا کرتے, نہیں نہیں پیکنگ اچھی رہنا. ہم یہاں بولے تو ایک اچھا ڈبا لے کے پیکنگ کر کے اس کے اندر کیا کرا, پوری سڑگے سے مٹھائی, سڑی ہوئی مٹھائی, اجمیری قلاقند سڑ گیا بڑا بدبو آ رہی اس میں سے, وہ سڑے ہوا قلاقند بہترین پیکنگ میں لا کے دیا. تو کیا کرتے, کھول کے ارے کیا ہے بھائی سڑے ہوئی بدبو آ رہی نا بھائی, پوری ناک کے کیڑے مر جا رہے, ارے مر گئے تو مر گئے بھائی, پیکنگ دیکھو کتنی اچھی دے رہا ہوں, بول کے بولتے کیا, ارے پیکنگ کتنی بھی اچھی رہنے تو اندر کا سامان اچھا رہنا. میسج دے رہا, پیغام دے رہا بول کے اپنے گھر میں گندگی کو آنے کا راستہ کھول لیا ہم لوگ. آج ہمارے بچے, آج ہماری نسلیں, آج ہمارے گھر کی عورتیں, آج ہمارے گھر کی بیٹیاں, آج ہمارے گھر کے بیٹے صبح لگا ان کو بھائیاں سمجھ رہے. حیدرآباد کے ڈرامے کرنے والوں کو ارے ہمارے بھائی ہیں, بھائی کے سر کے ہے, بھائی کے سر کے ہے بول کے بھائیاں سمجھ کے پورے گھر کو بے حیائی کے ماحول میں تبدیل کر دے. ہر چیز کی ویڈیو بنا رہے اور دیکھ رہی. ہم کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن حیدرآبادی کلچر کے نام پہ جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے, بے شرمی کو پروموٹ کر رہے, بے غیرتی کو پروموٹ کر رہے, اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کو پروموٹ کر رہے. کچھ تو ایسے بدبخت ہیں اس میں سے بولے یہ کرے تو کیا گناہ ہوتا, کتنے لوگ نہیں کر رہے, ہمیش کرے تو غلط ہے کیا بول کے بھی بول رہے. ارے بھائی گناہ گناہ چاہے کوئی بھی کرو. اب 100 لوگ زہر پیے تو 100 جنے پی رہے نا, میں پیے تو کیا ہوتا بول کے پی لیتے گا زہر. 100 لوگ سڑے ہوا خلاقن کھائے تو کیا ہم کھا لیتے, سب کھا رہے نا بول کے. ارے بھائی غلط چیز کوئی بھی کرو. تو حیدرآباد میں اس وقت میں ایک بہت زیادہ ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ کرنے کا گناہ کا ایک ماحول پیدا ہو گیا. اس گناہ سے بچنا, اور یہ جو جذبہ پیدا ہوتا, بول رہے نا کیا نیچرل ایکٹنگ کرتا بھائی نے, سمجھ میں نہیں آتا تھا کوئی ایکٹنگ کر رہا بول کے. کیا کر رہا ہے ایکٹنگ میں, جھوٹ بول رہا, کسی کو دھوکہ دے رہا, کسی کو بیوقوف بنا رہا, کسی کا مذاق اڑا رہا, کسی کا دل توڑ رہا, کسی کو حقیر کر رہا, کسی کو ذلیل کر رہا, 4 لوگوں کے سامنے کسی کا مذاق اڑا رہا. یہ سب گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمائے ایک ایک گناہ ایسا ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. ایک ایک گناہ بغیر توبہ کے مر گئے سیدھے جہنم میں لے کے جاتا. اور وہ گناہوں پہ آج ہمارا معاشرہ خوشی و خوش ہو رہا. کیا جھوٹوش کا دیوانہ بنایا استاد, کیا بیوقوف بنایا استاد, کیا پاگل بنایا استاد, کیا ہوشیاری ہے. ہوشیاری نہیں ہے وہ, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ چیزوں کا مذاق بنایا جا. کیا کیا جا رہا, پوری پلاننگ کے ساتھ میں اس گندگی کو ذہنوں سے ختم کر رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی کا دل توڑنے کو غلط سمجھتا, ویڈیو میں دکھا رہے ہیں, دیکھو کسی کا دل توڑنا مذاق میں غلط نہیں ہے صاحب, دیکھو کسی کا دل توڑو, کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, تو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں, دیکھو آپ کر سکتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, غلط نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی. کسی کا ٹھٹا کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو بیوقوف بنانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, ویڈیو میں دکھا رہے, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا, کر سکتے آپ. یہ دیکھتے دیکھتے ہماری نوجوان نسل یہ سب کچھ سیکھ رہی. اور آج کل بچوں کو کیا ہو گیا, یہی حیدرآباد کے ڈراموں کی وجہ سے کسی کو کچھ کام اچھا نہیں دکھ رہا. ہر جگہ دیکھو آپ وانٹیڈ سیل مین, بچوں کی کمی, کئی کو صاحب شارٹیج ہے پورے مارکیٹ سے, نہ کوئی کام والا مل رہا, نہ کوئی جاب کرنے کو ڈھنگ کا مل رہا, نہ کوئی قابل مل رہا. کیوں, ہر کوئی یہ چاہ رہا چچورے بنے کے, لچر بنے کے ویڈیو بناؤ, پیسے کماؤ. کیوں بھائی, کہاں سے آ رہا ہے یہ کلچر, کون پروموٹ کر رہے ہیں؟ حیدرآبادی کلچر کے نام پہ وہ سارے کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانے والے ہیں, جس سے آقا ناراض ہو جاتے, جس سے آقا روٹھ جاتے, جس سے اللہ ناراض ہو جاتا, جن کاموں کے کرنے سے جہنم واجب ہو جاتی, وہ سارے کام آج ہماری نوجوان نسلوں میں پیدا ہو رہے اسی ویڈیوز کی وجہ. تو صبر کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا.